حدیث پیش کی جاتی ہے مسند احمد سے، جس میں اس بات کا تذکرہ موجود ہے کہ حضرت ہند رضی اللہ تعالی عنہا نے سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کلیجہ مبارکہ کو چبایا تھا۔ تو اس میں جو سند کے اعتبار سے کلام ہے وہ یہ کلام ہے کہ یہاں پر ایک راوی ہیں اس سند کے اندر جن کا نام ہے عطا بن سائب۔ یہ راوی فی نفسہ ثقہ ہیں، اچھے راوی ہیں، لیکن ان کو آخر زمانے کے اندر غلط واقع ہو گیا تھا، یہ مختلط ہو گئے تھے۔ یعنی یہ ایسے راوی تھے کہ ابتدائی دور کے اندر ان کا حافظہ بالکل درست تھا، لیکن جب عمر بڑی اور آخری ان کا دور آیا تو اس میں ان کے حافظے کے اندر خرابی واقع ہو گئی تھی۔ اب یہاں اصول یہ ہے، ضابطہ یہ ہے کہ ایسے راوی کی جو روایت ہوتی ہے، حدیث ہوتی ہے، وہ روایت معتبر ہوتی ہے جو ان کے حافظے کے خراب ہونے سے پہلے جو راوی ان سے روایت کرتے ہوں، ان راویوں کی روایت تو معتبر ہوتی ہے، درست ہوتی ہے، کہ تسلیم کیا جائے گا کہ حافظہ خراب ہونے سے پہلے ہی انہوں نے روایت کیا، اب یہ جو آگے روایت کر رہے ہیں وہ روایت ٹھیک قرار پاتی ہے۔ اور وہ راوی کہ جو ان کے حافظے کے خراب ہونے کے بعد اختلاط کے بعد روایت کر رہے ہوتے ہیں، ان کی روایت معتبر نہیں ہوتی۔ کینہ توزی دے کمینگی دی حد ہو گئی ہے۔ ہن ذرا سن دے جاؤ، اے مولوی نے اس دور دے کوئی مفتی نے او آکھ دے نے کہ ہندا نے کلیجہ نہیں چبایا، ہندا نے کلیجہ نہیں چبایا۔ میں آکھدا میں شروع پہلے کر دیواں، اے سیرت الرسول کتاب ہے، اے میرے اہل حدیث وہابیاں نے چھاپی ہے، ترجمہ وہابی نے جہلم دے انہاں نے کیتا ہے۔ ہند بن عتبہ، ہندا جناب ابو سفیان دی بیوی حضرت امیر معاویہ دی والدہ ہند بن عتبہ نے حضرت حمزہ کا پیٹ چاک کیا اور کلیجہ نکال کر چبانے لگی، مگر نگل نہ سکی اور اس کو تھوک دیا۔ اے ایک کتاب میں انہاں مفتیاں نو آواز دے رہے ہیں، تسی ایک سچ نو چھپا رہے ہو، جھوٹ بول رہے ہو تے جھوٹ نو سچ بنا رہے ہو اور حضرت امیر حمزہ دی عزت گھٹا رہے ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محتشم سامعین و ناظرین، آپ نے ایک کلپ دیکھا ہے جس میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ مفتی دعوت اسلامی مفتی حسان عطاری دامہ ظل العالی نے بڑی خوبصورت ایک تحقیق جو ہے وہ حضرت سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کلیجہ چوبائے جانے کے حوالے سے جو ایک روایت تھی، اس کی تحقیق انہوں نے منظر عام پر لائی ہے اور لوگوں کے سامنے اس روایت کی اصل تحقیق جو ہے وہ پیش کی ہے۔ لیکن افسوس در افسوس کی بات یہ ہے، آپ نے کلپ دیکھا، آپ نے ویڈیو دیکھی ہے کہ کچھ ناعلم لوگ جو ہیں، میں تو ان کو کہوں گا تحقیق سے دور دور تک جن کا تعلق نہیں ہے، ان لوگوں نے کیا کیا کہ مفتی صاحب کے اوپر طرح طرح کے الزامات عائد کرنے شروع کر دیے اور مفتی صاحب کو کیا سے کیا کہنا شروع کر دیا، جبکہ آپ نے دیکھا کہ جب دلیل سے بات کی جائے تو معزز سامعین اس کا جواب بھی دلیل سے دیا جاتا ہے۔ لیکن افسوس ہے ایسے لوگوں سے کہ جو خود کو بہت بڑا عالم کہتے ہیں، لیکن جب حقیقت میں دیکھا جائے تو ان کا علم سے کوئی تعلق نہیں لگتا، تحقیق سے ان کا کوئی واسطہ نظر نہیں آتا۔ جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ مفتی حسان صاحب پر تنقید کرتے ہوئے لاہور کے ایک عالم ہیں جو خود کو قادری کہتے ہیں اور خان محمد قادری صاحب ہیں، تو وہ جو ہے دوران گفتگو انہوں نے اپنے سٹیج کے اوپر کتابوں کا ایک انبار لگایا ہوا ہے اور کتابوں کے انبار کے ذریعے لوگوں پر وہ امپریشن ڈال رہے ہیں، لوگوں کے اوپر یہ تاثر پیش کر رہے ہیں کہ جناب میرے پاس بڑے حوالے موجود ہیں کہ یہ روایت سینکڑوں بلکہ بیسیوں کتابوں کے اندر موجود ہے اور آج میں مفتی حسان صاحب کا آپریشن کرنے لگا ہوں۔ آپ نے معزز سامعین دیکھا، جب ان کی گفتگو کو سنا، کلپ کو دیکھا، اس کے اندر آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ خان قادری صاحب جو ہیں بجائے اس کے کہ وہ مفتی صاحب کا رد کرے، الٹا انہوں نے ادھر ادھر کی دائیں بائیں کی باتیں کرنا شروع کر دیں اور پوری آدھے گھنٹے کی وہ جو ویڈیو یوٹیوب پر ان کے چینل پر موجود ہے، آپ نے دیکھا کہ اس میں کوئی کام کی بات نہیں کی سوائے اس کے کہ جناب پیر کرم شاہ صاحب نے سیرت النبی کے اندر بڑی ہیڈنگ دے کر اس روایت کو نقل کیا۔ اس کے علاوہ اہل حدیثیوں کی کتاب تھی شیخ عبد الوہاب نجدی کی، اس کا حوالہ دے کر کہا جی اس نے بھی اس روایت کو لکھا ہے۔ بھائی ہمارا یہ اعتراض ہی نہیں تھا کہ کس نے لکھا کس نے نہیں لکھا۔ مفتی صاحب کا اگر آپ معزز سامعین وہ کلپ دیکھیں تو مفتی صاحب نے بڑے خوبصورت اور احسن انداز کے اندر اس روایت کے اندر جو ایک راوی تھے جن کا نام لے کر انہوں نے بتایا کہ یہ راوی جو تھے یہ پہلے تو ثقہ تھے، ان کی روایات کا اعتبار بھی کیا جاتا تھا، لیکن اب جب ان کی زندگی کا آخری وقت آیا تو ان کا جو حافظہ تھا جسے سوء حفظ کہتے ہیں، علماء حدیث کے علماء جو ہیں اسماء الرجال کے جو ماہر علماء ہیں ان کے نزدیک اس کو کہا جاتا ہے سوء حفظ کا شکار ہو گئے تھے، جس وجہ سے ان کی وہ والی روایات جو حافظے کے کمزور ہونے اور جناب عقل کے اندر تھوڑا فرق آنے کی وجہ سے جو روایات انہوں نے روایت کی تھی ان کو قبول نہیں کیا جاتا اور علماء اسی وجہ سے اس کو قبول نہیں کرتے۔ لیکن مفتی خان قادری صاحب جناب جو ہیں انہوں نے پتہ نہیں کیا سے کیا حوالے دیے اور کیا سے کیا پیش کیا۔ اور معزز سامعین ایک بات بھی مفتی صاحب کے اس اعتراض پر تو خان قادری صاحب کو چاہیے تھا، جناب آپ سے جب مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ آپ دلیل کا جواب دلیل سے پیش کریں،
آپ کا فرض بنتا ہے کہ مفتی حسان عطاری شیخ الحدیث صاحب ہیں، وہ مدرس ہیں، سینکڑوں علماء کے وہ استاد ہیں، تو انہوں نے جرح و تعدیل کے قواعد کے مطابق، اصول کے مطابق راوی پر جو جرح کی ہے، جو کہ ہر علماء دین جو ہوتے ہیں ان کا وہ شرعی اور قانونی حق ہوتا ہے، روایت کو پرکھنے کے لیے اصولوں کو دیکھا جاتا ہے۔ تو آپ نے تو بالکل اس چیز کو ٹچ ہی نہیں دیا جناب۔ آپ کا تو کام بنتا تھا کہ آپ جناب پہلے ان کے اعتراضات جو تھے ان کو دیکھتے اور ان کا جو ایک نقطہ تھا اس کو علمی حیثیت سے دیکھ کر اس کی چھان بین کرتے، لیکن آپ نے اس چیز کو دیکھا ہی نہیں، جو کہ معزز سامعین میں سمجھتا ہوں کہ ایک کم عقلی والی بات ہے۔ تو سیرتوں کا اعتبار کر کے، اہل سیر کی روایات کو دیکھ کر، باقی تاریخ کی کتابوں کو دیکھ کر آپ ان کا اجماع ثابت کر کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ اس سے جناب مفتی حسان صاحب نے جو نقطہ ظاہر کیا اس کا رد ہو جاتا ہے؟ قطعاً رد نہیں ہوتا۔ رد تب ہوتا جب آپ ان کی بات کا رد اصولی طریقے سے کرتے۔ اور دوسری بات جو آپ نے کہی کہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کمی ہو جاتی ہے یا ان کی کوئی کمی کرنا مقصود ہے، معاذ اللہ ایسا کبھی مفتی حسان عطاری صاحب کا نظریہ ہی نہیں تھا۔ میں ان کو جس ایسے اعتبار سے جانتا ہوں اس طرح کا ان کا بالکل مقصد نہیں تھا۔ اور حضرت ہندہ جو ہے بعد میں چونکہ انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے چونکہ اس معاملے کو بعد میں جتایا نہیں اور اس طرح حضور نے نہیں کیا، جیسے کہ بخاری شریف کے اندر روایات موجود ہے، پوری امت کا اجماع ہے، تو آپ کون ہوتے ہیں کہ آج ان کے بارے میں اس طرح کے لفظ بیان کر کے ان کی ذات کو ٹارگٹ کریں؟ قطعاً یہ علماء اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے، نہ یہ اجماع امت اس بات پر ہے۔ ہمیں چاہیے کہ کل وعد اللہ الحسنہ کے تحت ہر صحابی کا ادب کریں، اور ان کی جو جناب والا قبل از اسلام باتیں تھیں ان کو چونکہ اللہ نے معاف کر دیا ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس پر سکوت اختیار کریں اور اہل سنت کے اندر مزید انتشار پیدا نہ کریں، اس لیے کہ اہل سنت وہ عظیم فرقہ ہے کہ جس پر رسول اللہ کی نگاہ ہے، جس کو رسول اللہ نے سواد اعظم فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اتفاق نصیب فرمائے، اللہ علماء اہل سنت کا دامن ہم سب کو پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔